بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن ہے، امریکہ سے انہوں نے سوال بھیجا ہے، نیو یارک سے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیے جنات پیچھا نہیں چھوڑتے، اور بہت عرصہ ہو گیا، بڑے بڑے معالجوں سے علاج کروایا، میں ہزاروں ڈالر لگا چکی ہوں، لیکن ابھی تک جسم کے اندر سے جنات نہیں جا رہے۔ میری بیٹی ایک ہی ہے، اور اس بیٹی کی زندگی جنات نے عذاب بنا دی ہے۔ وہ سامنے آتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ جنات میری بیٹی کو ٹارچر کرتے ہیں، پھر اس کے جسم پر کٹ لگاتے ہیں، اس کے جسم کے مختلف حصوں پر خراشیں ڈالتے ہیں، نیل پڑ جاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ غلیظ اور گندا رکھتے ہیں۔ وضو نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے دیتے، اور وہ زیادہ تر تنہا رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوالیفائیڈ ہونے کے باوجود اتنی قابل بیٹی، جس کو اچانک سے یہ مسئلہ بن گیا۔ پہلے تو ہم ڈاکٹری علاج کرواتے رہے، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا۔ پھر مختلف لوگوں کے پاس علاج کے لیے گئے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ جنات بہت سخت ہیں۔ تو آپ کے ویڈیو بیان ہم سنتے رہتے ہیں، دل کو تسلی ہوئی، امید کی کرن روشن ہوئی، تو آپ سے یوٹیوب سے نمبر لے کے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ مہربانی فرما کے ہمیں اس کا کوئی حل بتائیے۔ دیکھیں محترمہ بہن، یہ جو معاملہ آپ نے بتایا ہے، اس کا علاج آپ وہاں گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور ادھر سے آپ آن لائن ان کا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، جو رہنمائی دی جائے گی اس رہنمائی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور آپ کی بیٹی کو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقات رد البلاء والقضاء۔ صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، اور صدقہ دینے سے اللہ رب العزت بری موت سے بچا لیتے ہیں، زندگی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو صدقات جس طرح آپ کو بتائے جائیں گے اس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں۔ ایک عمل وہاں پر آپ نے کرنا ہے، اور کوئی بھی اس عمل کو گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، ہم اجازت دے رہے ہیں آپ کو۔ اس کی خصوصی اجازت کے لیے اگر کوئی اور خصوصی اجازت لینا چاہیں تو وہ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اجازت لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں آپ بیان کے اندر اور اس عمل کی ویڈیو کو سنتے ہوئے آپ اس کی اجازت جو ہے خصوصی طور پہ لینا چاہیں تو آپ 1100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تو آپ اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجنے کے لیے آپ ہمیں اپنا نام لکھ کے اور اپنے شہر کا، ملک کا نام لکھ کے آپ بھیجیں گے کہ میں نے 1100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب پیش کر دیا ہے، تحفہ پیش کر دیا ہے، ہدیہ پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے میں وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ جنات کو جلا دینے والا عمل ہے، جنات کو ختم کر دینے والا عمل ہے، جنات کو قتل کر دینے والا عمل ہے۔ تو یہ جنات کو جلانے والی ایسی صلاۃ، ایسی نماز ہے جو آپ نے اپنے گھر کے اندر ادا کرنی ہے۔ اگر سیدھا سیدھا جنات حاضر ہو جاتے ہیں، آسیب حاضر ہو جاتا ہے اور پریشان کرتے ہیں، علاج کے ساتھ ساتھ اسے آپ اپنے عمل میں لائیں، علاج ادھر سے بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ پہلے دن کریں گے تو پہلے دن سے اس کا فیض شروع ہو جائے گا۔ یہ نماز قضائے حاجت برائے دفع جنات، اس کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت صلاۃ الحاجت برائے دفع جنات،
یہ نیت آپ نے کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جب آپ نماز شروع کریں تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ جنات کو جلانے والی نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ آگے یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28، یہ تینوں آیات آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ میں ابتدا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ولدالین آمین آپ نے پڑھ لیا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ یہ تینوں آیات آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے ولدالین آمین کے بعد سورۃ کوثر، تیسری میں سورۃ الکافرون اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، 27 اور 28، دوسری رکعت میں سورہ کوثر اور تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص۔ یہ تین بار پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کے ایک مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین مبارکہ پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین مبارکہ مبین کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے، یعنی پہلی بار جب مبین آئے تو پھر واپس پلٹیں، پھر وہاں سے شروع کریں، پھر دوسری مبین پہ آ کے پھر واپس پلٹیں، پھر تیسری مبین پہ آ کے پھر واپس شروع کریں۔ ایسے مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سورہ یاسین مبارکہ مبین کے ساتھ لینا چاہیں تو آپ کسی بھی بک سینٹر سے آپ سورہ یاسین مبین کے ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب سورہ یاسین مبارکہ کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا، پھر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ جب اپنے اوپر دم کرنا ہے، ایسے پھونک لگانی اور ہاتھوں پہ بھی پھونک لگانی، پورے سر پر پھیریں، چہرے پر اور سینے پر، سیدھے کندھے پر، سیدھے کندھے پر، الٹے کندھے پر، اور اس طرح پیٹ کے اوپر پورے جسم پہ پھیر لیں۔ جہاں جہاں آپ ہاتھ پھیرتے جائیں گے وہاں پر جنات کے جو اثرات ہیں وہ جلتے چلے جائیں گے، جل کر وہ اثرات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس وقت روحانی طور پر یا ظاہری طور پر کوئی آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کا کہنا نہیں ماننا، آپ نے اپنے عمل کو روکنا نہیں ہے۔ چاہے کوئی بڑی معتبر شخصیت ہو، کوئی بھی بیچ میں آ جائے، آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ کئی بیچ میں آئیں گے، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کا علاج شروع ہوتا ہے تو بیچ میں اکثر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سرکار چند پیر صاحب سے اس پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ اچھا بھلا مریض کا علاج شروع ہوتا ہے، سارے معاملات صحیح چل رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ مریض کامیابی کی منزل کے قریب پہنچنا شروع ہوتا ہے تو اس کو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان وسوسوں کی وجہ سے اس کا علاج ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں کہ معالج تنگ پڑ جاتا ہے۔
ایسے حالات میں جیسے آپ کا معالج، آپ کا روحانی معالج آپ کو کہے، آپ اس کے مطابق کریں، جس طرح آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ وہ شیطانی قوتیں چاہتی نہیں ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر سے قبضہ ختم کریں، آپ کے وجود کے اندر سے نکلیں، وہ آپ کو دیگر معاملات میں الجھا دیتی ہیں، ادھر ادھر توجہ کو تقسیم کر دیتی ہیں، بھٹکا دیتی ہیں توجہ کو، جس کی وجہ سے علاج مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ پہلے سے زیادہ پھر خراب ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ بیماری ان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے احتیاطاً کہا کہ بیچ میں کوئی بھی آ جائے، چاہے کوئی معتبر شخصیت ہو، کسی انداز سے چھوڑیں، ادھر سے علاج نہ کروائیں، ہم فلانی طرف چلتے ہیں، جبکہ پہلے بھی وہ آپ کو جانتا تھا۔ اب علاج میں کامیابی آنے لگی ہے تو آپ کا رخ موڑا جا رہا ہے، رخ موڑا جا رہا ہے۔ وہ پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں، عارف کھڑی، رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ در مرشد دا چھڈن جڑے رہن ہمیشہ روگی، جیویں بکری اجڑوں نکھڑے تے روے بگیاڑاں جوگی۔ تو جب وہ اس در سے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر وہ خار ذلیل و رسوا بندہ ہوتا رہتا ہے۔ اور میں نے کئی بار دیکھا ہے، حضرت چند پیر صاحب کے موجود ہیں اور گواہ ہیں، کہ ایسے لوگ جو بیچارے ایسے شیطانوں کے بیچ میں پڑنے سے وسوسوں میں اور غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر بھٹک بھٹک کر دوبارہ پھر سالوں کے بعد ادھر ہی آتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں جی وہ اس وقت ہم آئے تھے اور اس وقت، پھر آ کے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر حاضری دیتے ہیں، لیکن پھر بہت کچھ بگاڑ چکے ہوتے ہیں، ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ٹریٹمنٹ شروع ہو، علاج شروع ہو، تو پھر آپ نے اس کے بیچ میں کسی کو آنے نہیں دینا۔ تو یہ جنات کو جلانے والی نماز جو ہے، یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر صبح کو یہ نماز پڑھنا چاہیں تو صبح کو اس کا ٹائم یہ ہوگا، نماز چاشت کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، نماز اشراق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بوقت تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، 27 اور 28، پھر دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر، تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون 3 مرتبہ، اور چوتھی اور آخری رکعت میں سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چوتھی رکعت میں 3 بار یہ، اور بعد میں سورہ یاسین 1 مرتبہ مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور ہاتھوں پہ پھونک لگا کے پورے وجود پہ پھیرنے ہیں، انشاءاللہ جنات جل جل کر آپ کے وجود سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اکیلا عمل نہیں کرنا، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے ہمارے ساتھ، اور اپنے عمل جو ہے آن لائن ادھر سے بھی کرواتے رہنا ہے۔ اور یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آ نہیں سکتے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، فرانس میں بیٹھے ہیں، ناروے میں ہیں، ڈنمارک میں ہیں، سویڈن میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، وہ نائجیریا میں بیٹھے ہیں، سوڈان میں بیٹھے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، وہاں پر وہ اپنا علاج اس طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ کسی جگہ سے بھی علاج کروائیں تو انہی سے ہی کروائیں۔ ایک دفعہ اس معالج کو جب تک وہ اپنی زبانی آپ کو جواب نہیں دے دیتا، میرا مشورہ یہ ہے آپ اس سے علاج کروائیں۔ تو جب اگر وہ علاج کا جواب دے دیتا ہے تو پھر آپ جس طرف رابطہ رکھیں، پھر پکا رکھیں، پھر پکا رابطہ رکھیں، اور ان کی شرائط کو پورا کریں۔ تو جب شرائط پوری ہوتی ہیں تو معاملات اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ایک دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور اگر ایک دن میں نہ ہو، روحانیت کم ہے، 2 دن میں، ہفتے میں، 20 دن میں، 41 دن آخری اس کی حد ہے۔ بڑے سے بڑے مسائل بھی ہوں گے تو اللہ پاک حل فرما دیں گے۔